$1400 کو اس نے ٹچ کیا. 1 سال سے زیادہ عرصے تک $1400 کے ایک پرائس کو اس نے مینٹین رکھا. اس وقت بھی وہ چل رہا ہے اپروکس جو ہے اس کے $25 کے لگ بھگ اس کی پرائس چل رہی ہے. اس کے بعد جو دوسرا پروجیکٹ جس کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اس زوم میٹنگ میں آئے ہیں, اس کا نام ہے لانگینس, LGNS کے نام سے مشہور ہے. 7 مارچ 2024 کو یہ لانچ ہوا. اس میں اسٹیکنگ ہے, اسٹیکنگ کے ساتھ جو ہے اس کا ریفرل پروگرام ہے, افیلیٹ پروگرام جسے کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے پولیگان بلاک چین کے اوپر لانچ ہوا, اور اس وقت جو ہے ساتھ ہی انوبیس بلاک چین پہ بھی یہ کام کر رہا ہے. 2024 سے پولیگان پہ چل رہا تھا, اور 2026 میں ابھی اپریل میں ان کی اپنی جو بلاک چین ہے جو کہ بہت ہی آسم بلاک چین ہے. دنیا میں 182 بلاک چینز ہیں, وہ ساری جو ہیں 181 جو ہیں وہ سیکورٹی کے اوپر تھیں, لیکن ان میں پرائیویسی نہیں تھی. یہ پہلی بلاک چین ہے اپنے فیچرز کے ساتھ جس میں پرائیویسی بھی ہے. تو اس وقت یہ LGNS 2 بلاک چینز کے اوپر ڈپلائے ہے اور کامیابی کے ساتھ رن ہو رہا ہے, پولیگان کے اوپر اور انوبیس کے اوپر. اس کے ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے, اونرشپ اس کی ریناؤنسڈ ہے. اس کا اب جو سمارٹ کانٹریکٹر جنہوں نے بنائے ہیں اونرشپ نے, وہ جو ہے اوپن کر دیے ہیں, ریناؤنس کر دیے ہیں. اب ان کا عمل دخل اس میں کچھ نہیں رہا. اب اسی سسٹم کے تحت بیہیو کرتے ہیں. 137 ان کے ویریفائڈ سمارٹ کانٹریکٹس ہیں, جن میں سے 52 جو ہیں وہ ڈپلائے ہو چکے ہیں, اور باقی 7 وائٹ پیپر کے مطابق وہ ڈپلائے ہوتے رہیں گے. اسٹیٹنگ ان کی جو سٹارٹنگ پرائس تھی وہ $4 تھی, اور کرنٹ جو ہے لیکوڈیٹی ان کی تقریباً 357 ملین کی ہے, اور 2.45 ملین سے زیادہ ان کے ہولڈرز ہیں 47 کنٹریز میں. ٹھیک ہے, تو آگے اس کے ہیں آڈٹ رپورٹس ہیں, ان کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. سرٹک جو دنیا کی نمبر 1 آڈٹ کمپنی ہے جو ڈی سینٹرلائز سسٹمز کا آڈٹ کرتی ہے, اس نے اس کا آڈٹ کیا, اور وہ آڈٹ رپورٹ موجود ہے. میں نے خود جب اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو سب سے زیادہ جس رپورٹ نے مجھے متاثر کیا تھا وہ سرٹک کی تھی. جب میں سرٹک کو جا کر دیکھا, وہاں پہ جب دیکھا تو 14.5 سال اس کو ہو چکے ہیں, 32 کی ایج ہو چکی ہے, تو میرے ذہن میں سب سے پہلی بات یہ آئی کہ کسی بھی اسکیمر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. وہ 3 مہینے 6 مہینے سال یا 2 سال کے اندر اسکیم کر کے نکل جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک یہ پروجیکٹ جینیون ہے, 14 سال ایک عمر ہوتی ہے. جن ماہرین نے اس کے اوپر لگائے ہیں تو یقیناً وہ کوئی چیز کریٹ کر رہے ہیں. وہاں سے میں بھی سیریس ہوا اور آگے سے مزید اسٹڈی کرنا شروع کیا. مورس جو ہے وہ دنیا کی 2nd رینک کے حوالے سے 2nd نمبر کمپنی ہے, ڈی سینٹرلائز سسٹم کو جو آڈٹ کرتی ہے. اس کی بھی رپورٹس میں نے بھی دیکھی, آپ بھی دیکھیں, وہاں پہ موجود ہیں. اور آگے اس کے ساتھ جو ہے جب اس کے ہم دیں گے, ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر وسیم احمد صاحب جو کہ ہمارے مینٹور ہیں. ٹیکنیکلی یہ سیشن انہیں کا ہوتا ہے, تو انہوں نے ہمیں جو چیزیں یہاں پہ دکھائی ہیں ڈیک سکرینرز کے اوپر. ڈیک سکرینرز کے اوپر جب میں نے اسے جا کر کھول کر دیکھا تو وہاں پہ سٹارٹ میں اس کا آڈٹ رپورٹ تھی, پرائس تھی, ڈیٹیلز تھیں, اس کے جو سمارٹ کانٹریکٹس تھے ان کی ڈیٹیلز تھی. پھر جب اس کی میں ٹرانزیکشنز کے اوپر گیا تو میں حیران ہوا کہ وہ ٹرانزیکشن پڑھی نہیں جا رہی تھیں. ایک سیکنڈ میں 6-7 ٹرانزیکشنز آ رہی تھی. میں نے ایسے دوسرا $100 پہ کیا کہ $100 سے اوپر کی مجھے نظر آئیں, تو وہ بھی صحیح پڑھی نہیں جا سکتی. پھر $10,000 سے ابو پہ جب گیا تو وہ میں پڑھ سکا, تو اس میں پتہ چلا کہ کس طریقے سے وہ جو ہے نا لوگ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, ٹریڈ ہو رہی ہے, سیلنگ ہو رہی ہے, بائنگ ہو رہی ہے. ڈیکس ٹولز ہے, ڈیکس ٹولز کے اوپر اس کے پورا ڈاٹا موجود ہے, آپ سے دیکھ سکتے ہیں. بائنانس ہے, بائنانس پہ آپ جب جاتے ہیں تو اس کا ہوم پیج پہ اوپر جو ہے ایکسچینج ہے, ایکسچینج کے ساتھ والیٹ ہے. وہ جو والیٹ ہے وہ Web3 کا والیٹ ہے, ڈی سینٹرلائز. وہاں پہ جا کر میں نے اسے جب چیک کیا, آپ جب بھی چیک کریں گے سب سے پہلے پرائس جو ہوگی, پرائس کے ساتھ جو ہے انفو کے ساتھ ڈاٹا, اور ڈاٹا کے ساتھ ہے آڈٹ. آڈٹ کو جب آپ ٹچ کریں گے تو وہاں پہ اس کو پورے کو آپ اسٹڈی کریں. میں نے بھی اسے پورا اسٹڈی کیا. سٹارٹ میں ہی جو پہلا ہے 0 کاشن اور 0 رسک, پھر 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیٹیلز انہوں نے اسے آڈٹ رپورٹ بھیجی ہے, آپ اسے دیکھیں تو آپ کا اعتماد بڑھے گا. کوائن مارکیٹ کیپ میں اس میں جب دیکھا تو ٹرینڈنگ میں ٹاپ 10. آواز آ رہی ہے میری؟
جی آپ کی آواز کلیئر ہے سر. جی ٹھیک ہے. کوائن مارکیٹ میں جب میں گیا وہاں پہ جا کر دیکھا تو ٹرینڈنگ میں ٹاپ 10 میں موجود تھا, یعنی 51 ملین پلس جو ہے کرپٹو دنیا میں موجود ہیں, ان میں ٹرینڈنگ میں اگر جو ٹاپ 10 میں ہے تو وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آگے سر اس کا جو اوریجنس کا ہے کہ انہوں نے بنایا کیا ہے, اس کا مشن ہے, ہر ایک کا جو ہے وہ اپنی جو ان کی ایکسپرٹیز ہے انہیں شو کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پہ ان کا مشن ہے بلڈنگ دا ورلڈ نمبر 1 DeFi پروجیکٹ. DeFi ہوتا ہے ڈیسینٹرلائز فائنانس, اور جس طریقے سے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ورلڈ نمبر 1 DeFi پروجیکٹ بننے جا رہا ہے. اوریجن ڈیولپمنٹ بلیو پرنٹ ہے, اس کے 3 جو ہے فیسز ہیں. پہلے فیز میں ریکروٹمنٹ فیز تھا جس میں انہوں نے ایک اپ گریڈڈ ورژن میں LGNS کو لانچ کیا, اس کے اوپر اسٹیکنگ شروع کی. سیکنڈ ورک جو ہے وہ ان کی ڈیسینٹرلائز ایکسچینج, ڈیسینٹرلائز ڈیجیٹل بینک ہے, انونیمس پرائیویسی اسٹیبل کوائن اے آ رہا ہے. اور سب سے بڑی چیز کہ ان کی بلاک چین جنوبی بلاک چین ہے جو کہ آ چکی ہے اور کامیابی سے لانچ ہو چکی ہے. اس کے اوپر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تیسرا جو ہے فیز ہے ان کا انٹرنی کا, وہ ہے میٹاورس پیرالل ورلڈ کا, اس پہ بھی ہم بعد میں ڈسکشن کریں گے. اب سب سے پہلے ہمیں کہ LGNS ٹوکن ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے. 3 طرح کے دنیا میں ٹوکن ہیں یا کوائنز ہیں, 3 طرح کے. اب پہلا ہے منٹنگ کوائن, مائننگ کوائن, جیسے مائنیبل ہے, اس میں BTC ہے, ایتھیریم ہے, ان کی اب بھی مائننگ جاری ہے اور آگے 2040 تک 46 تک جو ہے BTC کی جاری رہے گی. دوسرے ہوتے ہیں پری مائن کوائن, جنہیں اکٹھا ایک دفعہ ہی ان کی سپلائی مائن کر کے وہ اونرز کے پاس موجود ہوتی ہے, ایک شیڈول کے مطابق جاری کرتے رہتے ہیں, جن میں BNB ہے, ریپل ہے, سول ہے. اسی طریقے سے جو تیسرا ہے وہ ہے منٹنگ کوائن. منٹنگ کوائن کی جو سپلائی ہوتی ہے وہ 0 ہوتی ہے. اس میں کیا ہے کہ جتنی آپ اماؤنٹ اس میں ایڈ کریں گے اتنے کوائن منٹ ہو جائیں گے, اور جب ان کوائن کو سیل کریں گے تو وہ برن ہو جائیں گے. ہمارا جو یہ LGNS ہے یہ بھی اسی کی بنیاد کے اوپر ہے. اب ہم اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کام کرتا ہے. کہ اس کی کوئی بھی فکس سپلائی نہیں ہے. اس میں کیا ہے کہ جو ریشو رکھی گئی ہے $1 کے اگینسٹ 1 کوائن منٹ ہوتا ہے. سے کہ جو $1 ہے آپ نے $100 لگائے تو 100 کوائن منٹ ہو گئے. 100 کوائن منٹ ہونے کے ساتھ جو آپ کو ملیں گے کرنٹ پرائس کے, جیسے کہ فار ایگزامپل اس کی آج پرائس ہے $4, تو اس میں سے 25 کوائن جو ہے آپ کو مل جائیں گے, اور 75 کوائن جو ہے وہ رسک فری ٹریجری والیٹ ہے وہاں پہ چلے جائیں گے. اور آگے جو اسٹیکنگ کیسے آئے گی اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. تو باقی جو ہے ڈپازٹ جو ہوتے ہیں ٹریجری والیٹ میں ہوتے ہیں. اب اس سے وہ جو 75 آپ کے تھے وہاں پہ وہ جمع ہو گئے, اب وہ اسٹیکنگ کے ریوارڈ کی شکل میں آپ کو ملیں گے. اس میں آپ کس طریقے سے ملیں گے, یہ آپ کو 4 ٹائپ کی جہاں پہ انکم آتی ہیں. پہلے اسٹیکنگ انکم ہے, دوسری ورکنگ انکم ہے, تیسرا ڈاؤ ریوارڈ اور وڈرال پول انکم. اسٹیکنگ انکم کیسے آتی ہے کہ وہ جو آپ نے $100 لگائے ان میں سے 25 کوائن آپ کے والیٹ میں آ گئے, 75 ٹریجری والیٹ میں چلے گئے. ان میں سے ہر 7 گھنٹے کے بعد, آپ کو پہلے 8 گھنٹے کے بعد مل رہی تھی, اب ہر 7 گھنٹے کے بعد دن میں 3 مرتبہ آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے, اس کا ریبیس ملتا ہے, اسے آپ انکم کہہ سکتے ہیں. جو اس وقت جو ہے اسٹیکنگ ریوارڈ ریشو چل رہی ہے 0.17% سے لے کر 0.3% پہ چل رہی ہے, اور وہ جو ملتا ہے وہ آپ کو کرنٹ ریٹ کے اوپر ہی ہے. پھر اس میں جو دوسرا ہے آٹو کمپاؤنڈنگ ہے. یہ ایک دنیا کا 8واں عجوبہ ہے کہ آپ نے سے کہ جتنے کوائن لگائے, آپ نے 100 کوائن لگائے, 100 کوائن کا آپ کو پروفٹ آیا, اب وہ پروفٹ اس میں ایڈ ہو جائے گا اور وہ بھی آپ کا پرنسپل بن جائے گا. سے کہ اس میں سے آپ کو 1 کوائن اگر پروفٹ آیا تو وہ 101 ہو جائے گا. اب وہ اگلا جو پروفٹ آئے گا وہ 101 پہ ہوگا, اور جو اب ہوگا فار ایگزامپل 1 کوائن آپ کو اور آ گیا تو 102 اگلا جو ہے اس کے اوپر پروفٹ آئے گا. تو یہ ری کمپاؤنڈنگ ہوتا جائے گا, آپ کا پروفٹ بھی پرنسپل بنتا جائے گا اور اس کے اوپر ہی جو ہے آپ کو انکم آتی جائے گی. اب اس حساب سے جب کہ ہم چلتے ہیں تو تقریباً جو آپ اماؤنٹ لگاتے ہیں, جو آپ کوائن لگاتے ہیں, مثلا 25 آپ نے لگائے ہیں تو وہ تقریباً 4 مہینوں میں آپ کے ڈبل ہو جاتے ہیں, 50 ہو جاتے ہیں. اور 6 مہینے کچھ دن کو 6.5 مہینے کے
اندر وہ 3x ہو جاتے ہیں. اور اگر اس کو آپ نہ نکالیں اسی طریقے سے یہ رہے تو یہ سال میں تقریباً 6x سے لے کر 8x ہو جاتے ہیں. اب اس کی ایک ایگزامپل دی گئی ہے یہاں پہ سے کہ ایک بندے نے سٹیک کی ہیں 10 LGNS, اپروکسیمیٹلی اس وقت اس کی پرائس اگر $4 ہے تو وہ اس کے $40 بن جائیں گے. گیٹ پروفٹ آفٹر 1 ایئر 64 LGNS جو ہے سال میں بن جائیں گے. اگر سال کے بعد اس کا ریٹ $500 ہوتا ہے تو 32,000 آپ کی انکم بن جائے گی. اگر 64 کوائنس کا سال کے بعد 300 ہوتا ہے $19,200 بن جائے گی. اگر انہی 64 کوائنس کی ریٹ جو ہے $30 پہ ہوتا ہے تو 1920 آپ کے انکم ہو جائے گی. اور اگر ان کا $15 پہ ہو تو 960, اور اگر ان کا $5 پہ ہو تو $320 بن جائے گی. لیکن اگر لاسٹ میں جو کہ ہونا نہیں, اگر $1 پہ بھی آئے تو تب بھی 64 آپ نے 40 لگائے تو آپ کا جو ہے 64 ہو جائیں گے. لیکن آگے ہم چلتے ہیں کہ اس کا ایک دوسری انکم کی طرف. یہ تو ہے نان ورکنگ انکم جو آپ کو سٹیکنگ کے اوپر آتی ہے, سٹیکنگ ریوارڈ پہ آتی ہے, جو ہر 7 گھنٹے کے بعد آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے اور پھر وہ جو ہے ریکمپاؤنڈنگ ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. اب ہم آتے ہیں جی اس کے ورکنگ انکم. کچھ لوگ ہیں کہ جو ساتھ کام کر رہے ہیں. ایک تو انویسٹرز ہیں, انہیں اپنی انویسٹمنٹ کی, یعنی کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, ہم اسے ڈپازٹ کہیں گے, کہ انہوں نے اپنے والٹ میں رکھا ہے تو وہاں پہ انہوں نے ڈپازٹ کر کے سٹیکنگ پہ لگا دیا. جب چاہیں وہ اسے نکال بھی سکتے ہیں. لیکن اگر اسے نہیں نکالتے, سٹیکنگ پہ لگا رہتا ہے تو وہ انہیں ایک ریوارڈ, ایک ہیوی ریوارڈ آتا رہتا ہے. اب انہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بس ایک دفعہ لگا لیں, بھلے وہ مہینے بعد دیکھیں, سال بعد دیکھیں, تو انہیں وہ ریوارڈ آتا رہے گا. اس کے بعد کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو آگے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کا ہے ورکنگ ریوارڈ. اسے افیلیٹ انکم بھی کہتے ہیں, اسے اسپائڈر ویب انکم کہتے ہیں, ٹیم بونس بھی کہتے ہیں. اس کا کیا ہے, ویسے تو آپ اس ایک LGNS سے بھی لگا سکتے ہیں کام, لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اگر وہ ریوارڈ آپ نے لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو 100+ کرنے ہوں گے, اور ایک بندہ آپ کا ڈائریکٹ ریفر ہوگا, تو وہاں سے آپ کو جو ہے تقریباً اپ ٹو 16% آپ کو ریوارڈ اس کا مل جائے گا. دوسرے لیول پہ اگر 2 لیول کا آپ انکم لینا چاہتے ہیں تو آپ کے ڈائریکٹ جو ہے 2 لوگوں کو جوائن کرانا ہے. 300+ آپ کی اپنی سیلف سٹیکنگ ہو تو اس پہ آپ کو ریوارڈ ملے گا. اگر آپ 3 لیول پہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے ڈائریکٹ جو ہے 3 لوگوں کو آپ نے جوائن کرانا ہے, اور آپ کی اپنی جو ہے $500+ انکم پلس جو ہے ڈپازٹ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ 4 لیول کی انکم لینا چاہتے ہیں تو آپ کے ڈائریکٹ 4 لوگ جوائن کرانے ہیں, اور ساتھ ہی 800+ آپ کی جو ہے وہ سٹیکنگ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے یہ 15 لیول تک یہ انکم ملتی ہے. لیکن ہم اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے اس سے انکم کی طرف, کیونکہ ہم جو ہے ایک تھرڈ ریوارڈ ہے جسے ڈاؤ رینک ریوارڈ کہتے ہیں. ڈاؤ رینک ریوارڈ کہتے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ آپ کو اپنی 100+ جو ہے ڈپازٹ رکھنا ہے, اس سے زیادہ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ نے 3 لوگوں کو جوائن کرایا, 3 لائنیں پہ نہیں, اب ان کو نے آگے ٹیم بنائی, اس ٹیم میں بھلے 100 لوگ ہوں, 1000 لوگ ہوں, اور اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جہاں پہ لوگوں کی گنتی نہیں کی جاتی بلکہ کیا ہے کہ والیوم دیکھا جاتا ہے. تو وہ 3 لائنوں پہ جب $50,000 کا آپ کا والیوم آ جاتا ہے تو آپ V1 بن جاتے ہیں. V1 کا جو انکم ہے آپ کو 1% سے 5% ہے. یہ ایک بہت ہی بہترین انکم ہے جو پاکستان میں جن دوستوں کو ہم جانتے ہیں جو V1 بن چکے ہیں, وہ ڈیلی کی تقریباً 100+ انہیں انکم, $100+ انہیں انکم آ رہی ہے. اسی طریقے سے آپ جب وہاں پہ ڈپازٹ بڑھتا ہے, 50,000 پہلے ہے, 1 لاکھ اور بڑھ جاتا ہے, 1 لاکھ یعنی 1.5 لاکھ ان کا ٹوٹل ڈپازٹ ہو جاتا ہے. 3 لائنوں پہ ہی 1.5 لاکھ ہو جاتا ہے, تو آپ V2 بن جاتے ہیں, جہاں پہ 2% سے 10% جو ہے آپ کو انکم آتی ہے, یہ ڈاؤ ریوارڈ بونس. جیسے ہی آپ کے 3 لائنوں پہ 3 لاکھ کا ڈپازٹ ہو جاتا ہے, آپ V3 بن جاتے ہیں. 4% سے 15% جہاں پہ آپ کو ریوارڈ آتا ہے. جیسے ہی آپ کی 3 لائنوں پہ 5 لاکھ کا ڈپازٹ ہو جاتا ہے تو آپ V4 ہو جاتے ہیں, جہاں پہ 6% سے 20% ریوارڈ بن جاتا ہے. اور جیسے ہی آپ کے 1 ملین 3 لائنوں پہ آ جاتا ہے تو آپ V5 بن جاتے ہیں. یہاں پہ 8% سے 25%, کوئی بھی ہمارا جتنی بھی ریوارڈ ہے انکم ہے فکس نہیں ہے, یہ اس کے درمیان ملتی ہے.
آپ کے 3 لائنوں پہ جب ایک V5 آ جاتا ہے تو آپ V6 بن جاتے ہیں. اب ان کی کیا انکم آتی ہے؟ یہ ہم جو ہے اس میٹنگ کے اینڈ پہ ہمارے پاس الحمدللہ V1 بھی بیٹھتے ہیں, V2, V3, V4 بھی بیٹھتے ہیں. ہم ان سے شیئرنگ لیں گے اور انہی سے پوچھیں گے کہ یہ انکم کتنی ہوتی ہے. اب چوتھا ریوارڈ ہے جی وڈراول پول میں. ہم جب بھی ڈپازٹ کرتے ہیں تو ڈپازٹ پہ ہمارا کچھ بھی ٹیکس وغیرہ یا کوئی بھی فیس نہیں ہے, لیکن جب ہم سے وڈرال کریں گے تو وڈراول پہ 5% جو ہے وہ وڈراول فیس ہے. اب وہ 5% جو ہے وہ کریٹرز کو سارا نہیں جا رہا, اس کی ڈسٹریبیوشن ایسے کی گئی ہے کہ 2.1% جو ہے یعنی کہ اس میں سے برن ہو جاتا ہے. اور جب برننگ ہوتی ہے تو جیسے یہ کوائن جو ہے یہ منٹنگ اور برننگ پہ ہے, جب نئے اماؤنٹ جہاں پہ ایڈ ہوتی ہے نئے کوائن منٹ ہو جاتے ہیں, اور جب یہاں سے وڈرا ہوتے ہیں یا برن ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس کا ریٹ پھر بڑھتا ہے کوائن کا. دوسرا ہے 0.9% ڈیولپرز کو وہ ان کو جا رہا ہے کریٹرز کو جا رہا ہے 0.9%, اور 2% جو ہے وہ ریوارڈ پول میں جا رہا ہے. 2% جا رہے ہیں ریوارڈ پول میں. اب ریوارڈ پول کیا ہے کہ اس میں ہر گھنٹے کے بعد بھی آ رہا ہے, ویکلی بھی آ رہا ہے اور منتھلی بھی آ رہا ہے. اس ریوارڈ میں جیسے آپ وہاں سے ڈائے سے چونکہ یہ ڈائے کے ساتھ ہے اس کا پیئر ہے, آپ ڈائے سے ایل جی این سے بائی کرتے ہیں, بائی کر کے اسٹیکنگ پہ لگاتے ہیں $100+ کے, تو وہ اس پول میں شامل ہو جاتے ہیں. جب وہ $20,000 بنتا ہے تو اسے 10 لکی لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. اب جہاں پہ اس کی خصوصیات کیا ہیں, ہم ایل جی این ایس میں کیوں آئیں یا دوسروں کے ساتھ اس کے کیا فرق کیا ہے. یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیچھے کوئی کمپنی نہیں ہے, یہ ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے. اس کے پیچھے کوئی اونرز کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے جن کے پاس کنٹرول ہو, جن کے پاس ہم نے کوئی اماؤنٹ ڈپازٹ کرانی ہو, ایسا نہیں ہے. یہ ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے, اس کی اونرشپ ری اناؤنس ہو چکی ہے, اوپن ہو چکی ہے. اب اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں, اس میں کوئی ایڈٹ نہیں کر سکتے, اس کو فریز نہیں کر سکتے, اس کو روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اب اونر کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ سسٹم بن چکا ہے. اب سسٹم ہے, اب سسٹم کو جیسے انہوں نے سمارٹ کانٹریکٹ میں ڈپلائی کر دیا وہ اسی طریقے سے بیہیو کرے گا. 137 ویریفائڈ سمارٹ کانٹریکٹس ہیں, جن میں سے 52 جو ہیں وہ ڈپلائی ہو چکے ہیں, باقی ایک ایک کر کے ڈپلائی کر رہے ہیں. ڈی سینٹرلائز فائنانس پروجیکٹ ہے, اس میں کوئی KYC ریکوائرڈ نہیں ہے. نارملی کسی کمپنی میں جائے تو وہاں پہ آپ کو ای میل چاہیے, آپ کا یہاں پہ ایک منٹ پلیز اپنے سارے مائک جو ہے وہ نارملی کیا ہے کہ اس میں یہاں پہ آپ کا کوئی فون نمبر نہیں چاہیے, کوئی آپ کا ای میل نہیں چاہیے, کوئی آپ کا نام نہیں چاہیے, کوئی ایڈریس ہو, کوئی شناختی کارڈ نمبر, یہاں پہ کچھ بھی نہیں چاہیے. ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے, آپ نے ایک والیٹ ہے اور اس والیٹ کا ایڈریس ہی چل دے گا. نو پیکج, یہاں پہ کوئی پیکج سسٹم نہیں ہے کہ آپ کو جیسے کہ کمپنیوں میں ہوتا ہے, چونکہ یہاں پیچھے کمپنی نہیں ہے, سسٹم ہے. کوئی اس میں پیکج نہیں ہے کہ آپ نے $100 کا لگانا ہے, 50 کا لگانا ہے, 2000 کا لگانا ہے, لاکھ کا لگانا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ $1 سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں اور $1,00,000 سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں. سیم آپ کو انکم آئے گی, ایک ہی ریشو سے آئے گی, کسی پیکج کے تحت نہیں آئے گی. $1 پہ بھی وہی 0.17 سے لے کر 0.3% آئے گی. $1,00,000 آپ نے لگائے ہیں تو اس پہ بھی یہی سیم ریشو آئے گی. کوئی ڈپازٹ لمٹ نہیں ہے, کوئی اس کی وڈراول لمٹ نہیں ہے, کوئی منیمم ڈپازٹ بھی نہیں ہے, کوئی میکسیمم ڈپازٹ بھی نہیں ہے, ایون کہ کوئی منیمم وڈراول یا سیل کا بھی نہیں ہے اور میکسیمم کا بھی نہیں ہے. آپ جتنے چاہیں جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں. جی, اب اس میں کوئی لاکنگ پیریڈ نہیں ہے, سنگل ڈے کے لیے بھی نہیں ہے. جب آپ اپنا اماؤنٹ ایڈ کرتے ہیں تو صرف جو ہے 2 ریبیس کے لیے وہ لاک ہوتی ہے کہ تاکہ وہ تمام جو سمارٹ کانٹریکٹس ہیں ان میں آپ کا والیٹ ایڈ ہو جائے. 14 گھنٹے کے بعد آپ کا ان لاک ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس پر 2 پروفٹ بھی لگ چکتے ہیں. جی, یہ مائک کس کا آن ہے پلیز, آپ مائک درشک صاحب. یہاں پہ کوئی بھی اس کا لاکنگ نہیں ہے. تو 14 گھنٹے کے بعد جو 2 ریبیس لگ جاتے ہیں, آپ چاہیں اپنا پرنسپل, اپنا کیپیٹل, اب بمائے اس پروفٹ کے آپ نکال سکتے ہیں. نو ڈسٹریبیوشن آف فنڈ, یہاں پہ آپ کا فنڈ جو ہے اس میں کوئی کسی کو ڈائریکٹ انکم, کوئی انڈائریکٹ انکم نہیں جاتی. آپ کا پورا فنڈ آپ کے اپنے کنٹرول میں, آپ کے اپنے والیٹ میں ہوتے ہیں. سنگل پینی کسی کو نہیں دی جاتی.
اس کا پورا پروفٹ آپ کو ہی آ رہا ہوتا ہے اور آپ کے پاس ہی ہوتا ہے. پھر یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی کیپنگ نہیں ہے, کہ یہاں پہ کوئی حد نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں جو ہے $1,000 کما سکتے ہیں یا $1,00,000 کما سکتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. جہاں پہ کوئی لمٹ نہیں ہے, جتنا آپ چاہیں اوپن ہینڈ ہے, آپ اسے کما سکتے ہیں. دن میں 3 ٹائم جو ہے اس کی انکم آتی ہے, اور آپ کا جو کیپیٹل ہے ود پروفٹ اینی ٹائم کی بات ہو چکی ہے, آپ نکال سکتے ہیں. کوئی اس میں لمٹ نہیں ہے. 100% جو ہے کیپیٹل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. بس ایک ہی یہاں پہ کنڈیشن ہے کہ دیر از نو کنڈیشن, اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. آپ خود اس کے اونر ہیں اور آپ کے پاس اپنا کنٹرول ہے, آپ کا اپنا پروفٹ ہے, اور آپ اپنے حساب سے اسے چلائیں گے. ہاؤ ٹو اسٹارٹ, اب آتا ہے اسے اسٹارٹ کیسے کرنا ہے. تو کسی بھی ڈیسینٹرلائز والیٹ سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, لیکن ٹوکن پاکٹ والیٹ اور بٹ گیٹ والیٹ جو ہیں یہ یوزر فرینڈلی ہیں. ہم موسٹلی اسی میں کر رہے ہیں. آپ ٹوکن پاکٹ والیٹ پر سمپل آپ جہاں پہ اسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, جب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ سے بلاک چین مانگتا ہے, تو پولیگان بلاک چین سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد کریٹ والیٹ کرنا ہے. کریٹ والیٹ پہ جا کر آپ نے اپنا پاسورڈ سیٹ کرنا ہے. پاسورڈ سیٹ کرنے کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک آپ کی کی فریز ہے 12 ورڈ کی, وہ انتہائی سیکیور رکھنی ہے, کسی کو نہ دکھانی ہے نہ کسی کو دینی ہے. جس کے پاس وہ چلی گئی وہ آپ کے والیٹ پہ امپورٹ کر کے آپ کے جو ایسٹس ہیں انہیں نکال سکتا ہے. اس لیے اس کی بہت کیئر کرنی ہے. وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی, بلکہ اسے لکھ کر اپنے پاس جو ہے 1-2 جگہ پہ لاک کے اندر رکھ دیں کہ جب آپ کو ضرورت پڑے, کہ آپ کا فار ایگزامپل آپ کا یہاں سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, والیٹ میں سے آپ کی ایپ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, یا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, یا کسی آپ موبائل آپ چینج کرتے ہیں اس میں کھولنا ہے, تو ان کی فریز کی مدد سے جو ہے آپ اسے کھول سکیں گے, اور وہاں پہ ایز اٹ از سارے ایسے آپ کے پاس آ جائیں گے. تو جہاں تک کہ میرا آپ کے ساتھ تھا, تھینک یو ویری مچ.